السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا آپ کی خدمت میں حاضر جذبہ نیوز کا پروگرام گجرات ٹاکس لیے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پروفیسر شعیب عاشق بٹ، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کیمسٹری کے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ ان دنوں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے طور پر گجرات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آج کے مہمان سے ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کی حیثیت سے پیشہ ورانہ فرائض ہیں، ناظرین اسی حوالہ سے بات چیت کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم بلا تمہید ان سے گپ شپ کریں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے مہمان بنے۔ جی بہت شکریہ جی احسان صاحب، آپ نے بلایا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب آپ ماشاءاللہ سے نوجوان ہیں اور ابھی بہت سی بہاریں آپ کی زندگی کی باقی ہیں، بہت ساری خدمات آپ نے سر انجام دینی ہیں اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے۔ تو یہ جو ذمہ داری آپ کو ملی ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کی، اس کے بعد چونکہ جو اس وقت جو دور چل رہا ہے یا جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ان دنوں سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، امن و امان کے جو مسائل ہیں، اس حوالہ سے حکومت بھی زیادہ متجسس ہے، ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ زیادہ اس حوالہ سے دن رات ہمیں متحرک نظر آتے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو ڈومین ہے اس میں آپ رہتے ہوئے امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جی شکریہ احسان صاحب۔ اصل میں سیکٹری ہوم کے ساتھ آج بھی ہماری میٹنگ تھی جی، اور اس میں سیکٹری ہائر ایجوکیشن، ڈی پی آئی کالجز پنجاب اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی تھے۔ تو ہم نے جو کالجز ہیں اس کے لیے ایس او پیز متعین کیے ہیں۔ اچھا، طے کیے ہیں۔ اور اس میں سیکیورٹی گارڈ جو ہے، میٹل ڈیٹیکٹر، واک تھرو گیٹ، دیوار جو ہے وہ 8 فیٹ ہونی چاہیے، اس کم از کم اس کی ہائٹ، ریزر وائر ہو، ٹھیک، اور جو وزٹرز ہیں اس کے لیے ٹائم متعین کیا ہے کہ 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو ہے وہ آؤٹ سائڈر کوئی وزٹ کر سکتا ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں 10 سے 12 کے درمیان، اور ان کی باقاعدہ سے جو ہے وہ انٹری ہوگی، گیٹ پہ چیکنگ ہوگی، اور گاڑیوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ مرر جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن دی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے آج 2 کالجز کو، مرغزار کالج کو اور زمیندار کالج میں سیکیورٹی ایس او پیز کے حوالے سے وزٹ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں 28 پبلک سیکٹر کالجز ہیں اور 113 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کالجز ہیں۔ ان ساروں کو ہم نے انگیج کیا ہے سیکیورٹی میئرز پہ، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جو سیفٹی سیکیورٹی ہے یہ ہماری ٹاپ پریارٹی ہے، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ جو کوئی اس کو اوبے نہیں کرے گا یقیناً اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، آج آپ نے میٹنگ اس حوالہ سے اٹینڈ کی ہیں، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے مختلف کالجوں میں، اب 2 کالجز تو آپ بتا رہے ہیں آج آپ نے وزٹ کیے، اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے آپ کی زیر نگرانی گجرات میں جتنے بھی سرکاری یا پرائیویٹ کالجز ہیں ان کے پرنسپل صاحبان سے آپ کا رابطہ رہتا ہے۔ تو بالخصوص یہ مجھے کہیے گا کہ جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس میں پچھلے کچھ سالوں سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کے جو داخلوں کا معاملہ ہے اس کا رجحان کچھ کم ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، والدین اپنے بچوں کو وہاں پہ محفوظ تصور نہیں کرتے، صحت و صفائی کے حوالہ سے یہ جو بات ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں جی کہ گجرات میں جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو فرسٹ ایئر میں ہمیں جو ڈپارٹمنٹ نے انرولمنٹ ٹارگٹ دیا ہم نے اس کو اچیو کیا، اور یہ گجرانوالہ ڈویژن میں گجرات ڈسٹرکٹ پہلے نمبر پہ تھا جس نے اپنے داخلوں کے حوالے سے سے ہمارے جو فوارہ چوک کالج ہے یہاں پہ فرسٹ ایئر میں صرف ہم نے 1200 اسٹوڈنٹس کو انرول کیا۔ مرغزار کالج میں 1000+ جو فریش بچے فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے۔ جی ٹی روڈ پہ بھی کالج ہے، جی ٹی روڈ میں بھی جو ہے وہ جسے ہم سائنس کالج میں بھی بچوں کی تعداد جو ہے وہ اس میں ہم نے انرول کیا ہے، تو اس میں بھی اضافہ ہوا، زمیندار کالج میں بھی۔ تو جو اوورآل ہے جو گجرات میں انرولمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ جو ہیں عوام کا سرکاری اداروں پہ ٹرسٹ ہے، وہ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں ہی داخل کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے تعلیم اور تربیت کا یہ
بہت بہتر ہے. ہمارے اساتذہ انتہائی دل جمی کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنے فرائض جو ہیں وہ سر ادا کرتے ہیں. اچھا یہ کہیے گا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ ڈگری زمیندار ڈگری کالج گجرات جو ہے وہ جس ڈگری کے تناظر میں ایک سال کا 10,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ یا 12,000 روپیہ لیتا ہے، وہ اگر کسی یونیورسٹی کا رخ بچہ کرے تو اس کو سمیسٹر کا 80,000 70,000 90,000 روپیہ دینا پڑے گا. تو اس حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا داخلوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہے، اس کی ایک وجہ یہ مہنگائی بھی ہے یا اور دوسرے جو آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے مقابلہ میں شاندار ماحول آپ دے رہے ہیں؟ جی اس میں عرض کرتا ہوں، ہمارے جو پبلک سیکٹر کالجز ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے جی یہ سب سے اعلیٰ ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹس ہمارے پاس لیبز ہیں، لائبریری ہیں، ہماری فیکلٹی ہائیلی کوالیفائڈ ہے. اس کے علاوہ جو گجرات میں ہمارے 4 کالجز سٹی میں جو پہلے یونیورسٹی آف گجرات کے کانسٹیٹوئنٹ کالجز تھے، جو ایکٹ میں امینڈمنٹ کے بعد ہمیں دوبارہ سے واپس ملے ہیں، میں نے ان تمام کالجز کے پرنسپلز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ہم نیکسٹ ایئر سے ان کالجز میں BS پروگرام شروع کروانے جا رہے ہیں. زمیندار میں ہمارے پاس آلریڈی یہ چل رہا ہے. زمیندار کالج میں 14 ڈسپلن میں ہم BS پروگرام شروع کرواتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے گجرات کے طلباء و طالبات کو کہ ان کو ڈور سٹیپ پہ بنیادی سہولت مل رہی ہے. اور ہم جتنی فیس کالج میں لیتے ہیں، جتنی فیس BS کی 4 سال کی فیس ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی گجرات یونیورسٹی ایک سمیسٹر کی اتنی فیس لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، جتنی ہم 4 سالوں میں لیتے ہیں، جتنی ہم 4 سالوں میں لیتے ہیں وہ ایک سمیسٹر میں لے لیتے ہیں. اور اس انیشیٹو کو ہم جو باقی کالجز ہیں، مثلا ہم نے ڈنگا کالج میں BS شروع کروایا ہے. اچھا یہ بھی لالا موسیٰ کالج میں گجرات شہر میں جو جن کالجز میں نئے یہ اب پروگرام شروع کروانے جا رہے ہیں BS پروگرام، جی ان کا اگر ذکر کر دیں تو ظاہر ہے ہم اس میں نیکسٹ ایئر سے مرغزار کالج میں شروع ہو رہا ہے یہ پروگرام، یہ BS پروگرام شروع ہو رہا ہے تاکہ گجرات کی بیٹیاں گجرات کی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سستی اور معیاری تعلیم ان کی ڈور سٹیپ پہ ملے. ٹھیک ہے، ہم فوارہ چوک کالج میں اس کو شروع کروانے جا رہے ہیں، ہم ریلوے روڈ کالج میں اس کو شروع کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ GT روڈ کالج میں بھی جس کو سائنس کالج کہتے ہیں، یعنی 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ گجرات کے بیٹے اور بیٹیاں کالجز میں حاصل کریں گے. ان کو یونیورسٹی کی بھاری فیس جو ہے وہ اس کا سامنا بچ پائیں گے. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کم وسائل رکھنے والی جو فیملیز ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھا سکیں. جی بالکل ایسے ہی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کی حیثیت سے، یہ بنیادی طور پہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کالجز کا یا گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کا رول آپ بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے طور پہ، اس میں سپرویژن بھی ہے، اس میں کمانڈ کنٹرول ڈائریکشن چیک اینڈ بیلنس یہ سارا کچھ جو ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بعض کالجز ایسے ہیں جیسا کہ زمیندار ڈگری کالج ہے، وہاں پہ جو پرنسپل ہیں وہ ڈیفینیٹلی 19 یا 20 گریڈ کے ہوں گے. تو آپ ینگر ہیں، آپ جب اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ وزٹ کرتے ہیں کسی کالج کا تو وہاں پہ گریڈ وائز آپ سے سینئر ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ ادا کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی؟ نہیں بالکل، ہمارا ایک بڑا ایمیکیبلی انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تمام پرنسپل ڈسٹرکٹ گجرات کے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں ان کو کنوے کرتا ہوں اور وہ اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی کمپلائنس کرتے ہیں. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سینئر اور جونیئر کی، ہاں ایک چونکہ میری ذمہ داری بڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ سارے جو ہیں احباب بڑے اچھے طریقے سے تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جاتے جاتے یہ کہیے گا کہ 2-4 سال پہلے ہم نے یہ سنا کہ بعض کالجز میں کہیں پہ سٹاف زیادہ ہے، ٹیچنگ سٹاف کی بات کر رہا ہوں، کہیں پہ سٹاف زیادہ ہے اور کہیں پہ کم ہے. تو جیسا کہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ زمیندار ڈگری کالج میں
ضرورت سے زیادہ اساتذہ ہیں، اور کئی کالجز ایسے ہیں جہاں پہ بچے زیادہ ہیں اور ٹیچر کم ہیں. تو اس حوالہ سے جینون یہ کچھ باتیں ہیں، اور آپ نے کوئی سیٹل کیا یہ معاملہ؟ یہ بالکل آپ کی بات اور معلومات درست ہیں کہ زمیندار کالج میں جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ سرپلس ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مضافات کے کالجز ہیں وہاں پہ جو ٹیچنگ سٹاف کی ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے. اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کالج ٹیچنگ انٹرنیز جو ہے ہم نے ہائر کیے ہیں. اس وقت گجرات میں 301 جو ہیں وہ سی ٹی آئیز ہم نے ان کو ہائر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور 301 ٹیچر جو ہے یہ ہم نے سی ٹی آئیز رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور منسٹر ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات صاحب نے اس پہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ جن کالجز میں سٹاف کی ڈیفیشنسی ہے ہم جو سرپلس سٹاف ہے اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کریں. تو ود ان کپل آف منتھس آئی ایم ہوپ فل کہ جہاں پہ سرپلس سٹاف ہے اس کو جہاں پہ ضرورت ہے اس جگہ پہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا. چلیں یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتائی. تو مجھے جاتے جاتے ایک میسج دیجئے گا، اور میسج میں آپ نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز گجرات کے جو لوگ ہیں ان کو فیور دینے کے تناظر میں کیا اقدامات اٹھائے، اور گجرات کے جو کالجز ہیں ان میں جو ماحول اچھا اور سازگار بنانے کے حوالہ سے آپ کی کوششیں کس قدر بارآور رہیں. جی اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سارے کالجز میں بی ایس 4 ایئرز پروگرام شروع کروانے جا رہے ہیں. اور وہ پروگرام جو کچھ مارکیٹ اورینٹڈ پروگرام ہے جن کی مارکیٹ میں گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم ہر کالج میں بی ایس پروگرام شروع کروائیں گے. زبردست. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں ان کو ایجوکیشن ڈور سٹیپ کی جو فیس ہے جو والدین پہ بوجھ ہوتی ہے وہ نہیں دینی پڑے، اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے، اور ان کو ہم ایک معاشرے کا مفید شہری بنائیں گے. اس میں میں ایک اور چیز احسان صاحب ایڈ کروں گا کہ جو بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ صبح جاتا ہے شام کو سارا دن اس کا بڑی مشکل سے وہ واپس گھر پہنچتا ہے. جبکہ زمیندار کالج میں ہم نے بی ایس پروگرام جو ہے یہ 2 شفٹ میں شروع کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو مارننگ میں جاب کرتے ہیں وہ 2 بجے آئیں، 2 بجے سے 6 بجے تک وہ اپنی پڑھائی جو ہے وہ اس کو مکمل کریں. جو سیکنڈ ٹائم کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ صبح 8:30 بجے آئے، وہ 1:30 بجے جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے. تو جس سٹیج میں وہ بچے بی ایس لیول پہ جو 18 سال کی ایج ہے، اس میں چونکہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس میں سٹوڈنٹس کی اور والدین کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 شفٹ میں اس کو کیا ہے تاکہ وہ بچے اپنی تعلیم بھی مکمل کریں اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے پاکٹ منی، اپنا روزگار کا بھی بندوبست کریں. تو وہ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فیسیں خود کما کے دی ہوئی ہیں. جس بچے نے اپنی فیس خود کما کے دی ہے احسان صاحب، میں نے اس بندے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے جو والدین پہ بوجھ نہیں بنا. کیونکہ 18 سال کی عمر میں آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ کوئی بھی چھوٹی موٹی اسائنمنٹ کر کے تو ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کا. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. بہت شکریہ شعیب عاشق بٹ صاحب، آپ ہمارے مہمان بنے، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پروفیسر شعیب عاشق بٹ جو ہیں نوجوان اور متحرک شخصیت ہیں، اور ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے کام سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں. اگر اس طرح کے لوگوں سے ہم جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے توقعات رکھیں تو یقیناً ان کے نتائج اچھے ہوں گے. اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے نوجوان جو لوگ ہیں ان کو ترجیح دیں بہت ساری جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں ان کے تناظر میں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ان کے ساتھ جو گپ شپ ہے وہ آپ آج کی نشست آپ کو اچھی لگی ہوگی. مجھے میرے آج کے مہمان پروفیسر شعیب عاشق بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز گجرات کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.